اسکرین کا اسکرپٹ رائٹر جب کائنات کے اسکرپٹ رائٹر کے وکیل سے ٹکرایا تو پاش ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی احد۔ جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کا ایک مناظرہ ہوتا ہے۔ جاوید اختر پچھلے کچھ وقت سے کافی ٹی وی چینلز کو، کافی لوگوں کو انٹرویوز دے رہے تھے اور اپنا بتا رہے تھے کہ میں ناستک ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور سلائٹلی مور سیریس نوٹ، کہ وائی آر یو این ایتھیسٹ؟ آپ ناستک کیوں ہیں؟ میرا بہت سمپل جواب ہے، بیکاز آئی تھنک۔ میں خدا کو نہیں مانتا، میں کائنات کے وجود کو نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ باتیں کر رہے تھے۔ ایک مناظرہ ہوا ان کا، اور نوجوان مفتی ہیں مفتی شمائل، ان کے ساتھ ہوا کیا اب اس میں؟ جاوید اختر ایک عام ملحد نہیں ہے، ان کا ایک 60 سالہ فنی ریاضت کا دور ہے۔ آپ کہہ لیں بھارت کے لحاظ سے وہ میڈیا کے گاڈ فادر ہیں، یعنی بھارت کے میڈیا کی بنیاد رکھنے والے ہیں، بھارت کے ثقافتی کردار کا وہ نقشہ پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جاوید اختر وہ ہیں جو بات کرتے ہیں، برِ صغیر کے ان دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں تو کروڑوں لوگ ان کی باتوں پہ، ان کے مکالموں پہ تالیاں بجاتے ہیں۔ لوگ لگتے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو۔ اب ان کا اورا کیا ہوگا، ان کی شخصیت کیا ہوگی، اور ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایک عام نوجوان مفتی شمائل ندوی، لیکن اس کے پاس طاقت دیکھیے کیسی ہے۔ ایک طرف ایسی شخصیت جس کا اورا سامنے والے کو مرعوب کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کے نیچے دب کے ہی سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر دوسری طرف جو شخصیت تھی، ان کے پاس فلسفیانہ علم اور منطق لاتعداد تھی۔ جس طرح سے انہوں نے مناظرہ کیا، جس طرح سے انہوں نے جاوید اختر کو لاجواب کیا ہے۔ آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، جاوید اختر سوال کر رہے تھے، اور بجائے اس کے کہ ان کے سوال کے جواب میں غصہ کرتے یا بھڑکتے، کیونکہ وہ جاوید اختر آپ کو پتہ ہے آج کل خدا کو لے کے یا اسلام کو لے کے طنز زیادہ کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے، جیسے اگلے کو ٹھیس پہنچانا چاہ رہے ہوں، تکلیف دینا چاہ رہے ہوں، تو اس لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی ہندو وہ اگر انہیں اتنی گالی دے تو انہیں اتنا برا نہیں لگتا۔ ہندوستان کا کوئی مسلمان ان کو کرٹیسائز کرے تو ان کی تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، ویسا ہی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سامنے منطق اور فلسفیانہ طاقت سے لبریز وہ شخص موجود تھا جس نے حد کر دی شائستگی کی۔ بڑے مہذب انداز سے مسکرا کر دھیمے لہجے کے ساتھ جوابات دے رہے تھے۔ در حقیقت جاوید اختر کو لاجواب کر رہے تھے مفتی شمائل ندوی۔ جاوید اختر کا سوال تھا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، خدا موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کا جو جواب تھا مفتی شمائل کا، وہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کی ذاتی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی۔ اب اندھے کو کہیں گے کہ سورج، کو کہے گا کیا ہوتا ہے سورج؟ کچھ نہیں ہوتا، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا آپ کو سورج کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے، آپ ذاتی سمجھ سامنے رکھ کے وہ مقابلہ لڑ رہے تھے، وہ مناظرہ کر رہے تھے۔ سائنس بہت دور تھی آپ کے ان جو آپ جذبات اپنے دکھا رہے تھے، جو آپ اپنا فلسفہ سامنے رکھ رہے تھے، سائنس اس سے کہیں دور تھی۔ آپ اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہے تھے۔ مفتی شمائل ندوی نے بڑے مہذب انداز میں، دھیمے لہجے میں آپ سے ہی سوال کر دیا، آپ سے ہی پوچھ لیا کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا، اس کا یہ کیسے مطلب ہو گیا کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز موجود نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، آپ کی ذاتی سمجھ۔ انہوں نے مقدمہ لڑا ہے شمائل ندوی نے، آپ کی جہالت، آپ کی انا اور آپ کا جو شخصیت کا رعب ہے، اس کو کٹہرے میں لا کے یہاں پر آپ لاجواب ہو گئے، کیونکہ علم تو آپ کے پاس ظاہر ہے سائنسی اس طرح سے نہیں تھا۔ آپ ذاتی سمجھ کو لے کے، انا کو لے کے لڑ رہے تھے، اپنا جو ہو رہا تھا آپ کو اس کو لے کے لڑ رہے تھے۔ آپ کو زوم تھا کہ 60 سالہ فنی ریاضت ہے، اور آپ کے سامنے کون بیٹھے گا اور کیسے بیٹھے گا، کیسے جوابات دے گا آپ کا۔ پھر جو آگے چل کے آپ نے خیر اور شر کا معاملہ اٹھایا کہ دکھ کیوں ہے دنیا میں، اگر خدا ہے تو شیطان کیوں ہے، تو انہوں نے وہاں بھی آپ کی فیلڈ میں اتر کے آپ کو روک لیا کہ اگر آپ فلم لکھتے ہیں تو اس میں ویلن نہ ہو تو کون دیکھے گا آپ کی فلم؟ ہیرو کس کام کا ہے جب اس کا مقابلہ ہی اسی کے ساتھ نہیں ہے؟ ایک طرف خیر لکھتے ہیں آپ، دوسری طرف شر لکھتے ہیں، تو آپ تو ایک اسکرین کے رائٹر ہیں، جو پوری کائنات کا رائٹر بیٹھا ہوا ہے،
اس نے اس دنیا کو امتحان کا بھی تو بنانا تھا، ایک کمفرٹ زون تھا، آپ نے اس سے نکل کے کمفرٹ زون سے مقابلہ کرنا تھا، شر کا پھر خیر کی طرف جانا تھا۔ یہ بھی انہوں نے بڑے احسن طریقے سے آپ کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اور چاروں شانے چت کیا۔ اب دنیا نے دیکھا ہے، نہ صرف برِ صغیر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے، خاص کر جو اردو سمجھنے والے ہیں، بلکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انگلش میں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح سے آپ بری طریقے سے آپ ہارے ہیں، اپنے طنز، اپنی انا کے اس کٹہرے کے اندر آپ خود ہی آ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک عام تو خیر میں نہیں کہوں گا، مطلب ایک نوجوان زیادہ علم نہ رکھتا ہو آپ کے مقابلے میں وہ، لیکن فلسفہ اور منطق اس کے پاس آپ سے کئی زیادہ تھی، آج اس کا اورا آپ کے اورے پہ چھا گیا ہے۔ اس کی شخصیت آپ کی شخصیت کو دفن کر چکی ہے، آپ کی 60 سالہ فنی ریاضت کو دفن کر چکی ہے اس ایک نوجوان کی شخصیت۔ اور یہاں ہمارے لیے، ہم عام لوگوں کے لیے پیغام کیا تھا؟ اس میں پیغام یہ تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اہم نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے۔ شائستگی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک دلیل ہوتی ہے اپنے اندر۔ آپ دھیمے لہجے سے، شائستہ انداز سے بھی گفتگو فرما سکتے ہیں اور دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اگر وہ سمجھنا چاہ رہا ہو۔ یہاں تو تماشا کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں بھی بری طرح سے وہ ناکام ہوئے۔ مفتی شمائل ندوی کے لیے سلیوٹ ہے، سلام ہے، اور آپ سبھی کے لیے